بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، آپ نے تھمب نیل دیکھ لیا ہوگا کہ یو ایس اینڈ ماس گریوز یعنی امریکہ اور اجتماعی قبریں، یہ کیا معاملہ ہے۔ اور دوسری جانب امریکی سینٹ نے 95 ارب ڈالر کی امداد کا ایک بل پاس کیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ بل پینڈنگ تھا اور اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے امریکی انتظامیہ یا امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے۔ اس بل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ اجتماعی قبروں کا کیا معاملہ ہے اور اس پر امریکہ کی قابل افسوس خاموشی آپ کہہ لیں۔ جناب، اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں اور خاص طور پر خان یونس اور غزہ کی پٹی میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن کو جنگی جرائم سے زیادہ انسانی جرائم کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انکشاف ہوا ہے کہ خان یونس کے ایک ہاسپٹل، ناصر ہاسپٹل اس کا نام ہے، وہاں سے 340 افراد کی اجتماعی قبر برآمد ہوئی ہے، یا اجتماعی قبر جو ہے وہ اس کا انکشاف ہوا ہے۔ یہی نہیں، الشفا ہاسپٹل ہے ایک غزہ میں، بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، وہاں پر اسرائیلیوں نے کافی بمباری کی، بعد میں اس پر قبضہ کر لیا اور اس ہاسپٹل کے صحن سے 30 افراد کی اجتماعی قبر جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ اور اس پر امریکہ نے کیا رد عمل کا اظہار کیا ہے؟ امریکہ نے اسرائیل سے جواب طلبی کی ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں، تحقیقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یعنی وہی قاتل، شعر ہے نا، وہی قاتل وہی مجرم وہی شاہد ٹھہرے، آشنا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ خود ہی قتل کیا، خود ہی اجتماعی قبر میں دبا دیا، اور اب امریکہ انہی سے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بوسنیا، یہ یوگوسلاویہ، یہ بوسنیا ہرزیگووینا میں جب سربیا نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، سربیائی فوج نے، پھر وہاں سے بھی اجتماعی قبریں اس طرح ملیں اور اس کے بعد جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا گیا، وہ سربیا کا جو اس وقت جو فوجی کمانڈر تھا اس پر، اس کو سزا ہوئی، اور بعد ازاں سننے میں آیا کہ پتہ نہیں وہ ہالینڈ یا نیدرلینڈ جو بھی ہے اس کی جیل میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ درندہ صفت آدمی ہٹلر کے بعد اب یہ جو نیتن یاہو ہے جس طرح کے ظلم و ستم یہ ڈھا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ امریکہ کو دیکھیے کہ پوری دنیا کو انسانی حقوق کا درس دینے والا امریکہ ان اجتماعی قبروں کے انکشاف کے بعد اس کی مجرمانہ خاموشی آپ دیکھیے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان ہم وطن امریکیوں پر جن کو پاکستان کے اندر معمولی سے معمولی کسی واقعے کو بڑھا چڑھا کر جب پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بڑی تشویش لاحق ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے ٹویٹر سے، ان کے یوٹیوب سے، آپ ان کی کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے امریکہ پر اس حوالے سے تنقید آپ نہیں دیکھیں گے کہ کس طرح امریکی کر رہے ہیں۔ امریکی جو صحیح امریکی ہیں، جو وہاں جن کو ہم گورے کہتے ہیں، یہ کالے بھی ہیں، معاف کیجئے گا کالا، لیکن چونکہ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں ایفرو امریکنز یا بلیک امریکنز، تو اس لیے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نسل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ضرور تنقید کر رہے ہیں، عرب کر رہے ہیں، برطانیہ والے کر رہے ہیں، لیکن خاموش ہیں تو ہم لوگ۔ ایون پاکستان کے اندر اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں، چٹپٹا کوئی موضوع ہو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ ویوز آ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک انسانی معاملہ ہے، اور ان
اقدامات کے باوجود امریکی سینٹ نے ایک بل منظور کیا ہے 95 ارب ڈالر کا، 95 بلین ڈالرز، جی ہاں امریکی سینٹ نے یہ بل منظور کیا ہے۔ اب اس کا بریک اپ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جناب اب اس بل کے نام کیا دیا ہے، یوکرین اسرائیل تائیوان بل۔ اس میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے، یعنی اس بل میں امداد تو نہیں ہے، لیکن اس چوتھی شق اس بل کی یہ ہے کہ جناب ٹک ٹاک کے حوالے سے یعنی وہاں پر بین کیا جائے، کیونکہ وہ آزاد ہے نا، وہ کسی کا ایجنڈا لے کر نہیں چلتا، وہ ظاہر ہے چائنیز مالک ہے اس کا۔ خیر جناب اس میں 61 ارب ڈالر جو ہیں وہ یوکرین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، 61 ارب ڈالر، جی ہاں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا استعمال کیسے ہوگا اور اس سے بھی امریکیوں کو فائدہ ہوگا۔ 26 ارب ڈالر 26 بلین ڈالر اس میں سے دیے جائیں گے اسرائیل کو۔ کتنے؟ 26۔ اور تائیوان کو دیے جائیں گے 8 ارب ڈالر۔ آپ کو پتہ ہے تائیوان ایک متنازع علاقہ ہے، چین اس کی الگ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ تائیوان کو یہ امداد دی جا رہی ہے کہ چین کو وہ کنٹین کر سکے یا جو بھی۔ خیر اس وقت ہمارا موضوع تائیوان یا چین نہیں ہے، اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے امریکہ اجتماعی قبریں۔ اب ان اجتماعی قبروں پر 26 ارب ڈالر کی سلامی دی گئی ہے اسرائیل کو، اور پھر امریکہ یہ کہتا ہے ہم مسلمانوں کو، خاص طور پر ہم جیسے جو ممالک ہیں ان کو وہ درس دیتا ہے کہ جناب پاکستان میں انسانی حقوق پر امریکہ کو بڑی تشویش ہے۔ اب ان کا مارک سلیون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہم نے اسرائیل سے اس حوالے سے جواب طلب کیا ہے۔ آپ کیسا جواب طلب کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کو سلامی دے رہے ہیں کہ جی آپ کو سلوٹ ہو، یہ لیں اور 26 ارب ڈالر اور ماریں ان کو۔ دوسری جانب یہ 61 ارب ڈالر جو یوکرین کو دیا جا رہا ہے، اس میں سے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اپنی ملٹری، یعنی اس کی روس کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے حوالے سے یوکرین کو جو ملٹری اکوپمنٹ وغیرہ، یعنی ٹینک چاہیے، جہاز چاہیے، میزائل چاہیے، اور جتنا بھی اسلحہ ہوتا ہے جنگی ساز و سامان چاہیے، وہ یوکرین جو ہے وہ اس سے خریدے گا۔ اور بیچے گا کون؟ امریکی کمپنیاں، امریکی فرمیں، لاکہیڈ مارٹن، پتہ نہیں کیا کیا کون سی کمپنی جو سارا اسلحہ بناتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں امن ہو جائے، 100% امن ہو جائے، جو کہ امریکہ نہیں چاہتا، امریکہ قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ دنیا امن کا گہوارہ ہو جائے، امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگیں لگی رہیں، اس کا اسلحہ بکتا رہے۔ امریکہ کے جو اسلحہ ساز ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جو اس طرح وہاں ظاہر حکومت نہیں چلاتی، ان کا اتنا بڑا کلاؤٹ ہے وہاں کی حکومت پر، چاہے وہ جو بائیڈن کی حکومت ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہو، یہ سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنے سینیٹرز کو مجبور کرتے ہیں کہ جناب کچھ کرو، ہمارا مال بکے۔ تو امریکہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اب 61 ارب ڈالرز میں سے تو 4 ارب ڈالر یوکرین کی ترقی اور اس کے نام پر خرچ ہوگا، باقی میرا خیال ہے 56 ارب ڈالر جو ہے امریکہ خود لے لے گا جنگ کروانے کے لیے، کہ جناب اس کے اپنے لوگ پھر وہ یوکرین کو پیسے دیں گے اور پھر یوکرین سے کہیں گے جی آپ ہماری کمپنیوں سے یہ اسلحہ آپ کو ضرورت ہے، یہ خرید لیں، ہیلی کاپٹر خرید لیں، یہ ڈرونز خرید لیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یوکرین کی ضرورت ہوگی، جنگ ہے۔ اور امریکہ قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ جنگ جلدی ختم ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ میں روس مزید انوالوڈ ہوتا جائے اور روس کمزور ہو، اور ادھر یہ اسلحہ فروخت کر رہا ہے کس کو؟ یوکرین کو۔ اور دوسری بات آپ کو ایک تاریخی حوالہ دینا چاہوں گا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ کھل کر عراق کی حمایت کر رہا تھا ایران کے خلاف۔ آپ کو یاد ہوگا 81 تو اس زمانے میں رونلڈ ریگن کی حکومت تھی، وہ آلیور نارتھ اگر آپ کو یاد ہو، اس زمانے میں شاید وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا رونلڈ ریگن کے دور میں،
اس کو کہتے ہیں ایران کانٹرا سکینڈل، کہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے. ذرا غور کیجئے گا، ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے، عراق کی مدد کر رہا ہے امریکہ ایران کے خلاف، اور نکراگوا کے باغیوں کے ذریعے اسلحہ فروخت کیا جا رہا ہے ایران کو. کس کا؟ امریکہ کا. اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ایک جانب عراق ہے، اس کی پشت پر کون ہے؟ امریکہ، ایران کے خلاف، کہ نیا انقلاب ایران آیا تھا، اور عراق کو اسلحہ امداد کون دے رہا تھا؟ امریکہ، صدام حسین مرحوم کو. اور دوسری جانب تاکہ یہ جنگ ختم نہ ہو، دونوں ملک آپس میں مسلمان لڑ کے تباہ ہو جائیں، اور دوسری جانب نکراگوا، ایک وہ لیٹن امریکہ کا، ایک ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں کے باغی جو اس کی حکومت، جو سوشلسٹ حکومت تھی، اس کے خلاف جو لڑ رہے تھے، ان باغیوں کے ذریعے ایران کو اسلحہ فروخت کیا گیا. یہ ہے امریکہ کی اصلیت، جو بہت سے امریکی نہیں جانتے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو یہی دیکھتے ہیں. اب تو شکر ہے سوشل میڈیا پر یہ تصاویر، یہ ویڈیوز آنے کے بعد امریکہ میں لوگوں کو سمجھ آئی ہے، ورنہ تو ان کا جو اپنا میڈیا ہے، جتنے بھی چینلز ہیں، دے آر آل کنٹرولڈ بائی امریکن اسٹیبلشمنٹ. لوگ تو پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، نہیں جی پاکستان میں جی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ بتاتے کہ جناب CNN پر کس کا کنٹرول ہے، ٹرمپ کی حکومت ہو تو فاکس پر کس کا کنٹرول ہوتا ہے، CBS پر کس کا کنٹرول ہوتا ہے، MSNBC پر کس کا کنٹرول ہے، ABC پر کس کا کنٹرول ہے. یہ ان کے چینلز کے میں نام بتا رہا ہوں. اور وہ سگنلز جو ہمیں انٹرنیشنلی دکھائی دیتے ہیں، وہ امریکہ کے اندر نہیں دکھاتے وہ چینلز. تو ابھی حال ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ MSNBC ایک چینل ہے، جس طرح ہمارے یہاں حامد میر کو آف ایئر کر دیا گیا تھا نا، اسی طرح ایک مسلمان ایک جرنلسٹ ہے وہ مہدی حسن، اور اس کو آف ایئر کر دیا. خیر بات پھر کسی اور طرف چلی. یہ امریکہ کا ایک باقاعدہ ایک نیگیٹو کردار ہے. میں اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوئی ہے. ایک چائنیز پروفیسر ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کے ایکسرپٹس جسے ہم کہتے ہیں، اقتباسات کہتے ہیں، اقتباسات، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ دنیا میں کر کیا رہا ہے. صرف کیا؟ اپنی اکانومی، اپنا ڈالر، کیونکہ جب دنیا میں اسلحہ بکے گا تو ڈالر کی ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ امریکہ تو ڈالر والا ملک ہے. تو یہ سارا کچھ افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو، لیکن تکلیف سہ ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. دنیا کو، آپ جیسے لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انلائٹن کریں. ایجوکیٹ تو ہم نہیں کر سکتے، آپ کو بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اور دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک، 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب اس اسرائیل والے معاملے پر خاموش ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.